So welcome back after the break. آج آپ نے خطاب سنا مودی صاحب کا, کیا توقعات تھیں آپ کی, کہ آپ کی توقعات پہ یہ خطاب پورا اترا؟ بڑا طویل خطاب تھا اور ہمیشہ جی بھر کے بولے. 15 اگست کو جو وزیر اعظم صاحب تقریر فرماتے ہیں تو طویل خطاب تھا. میں نے بھی 2-3 بار 3-4 بار سنا ایکچولی وہاں بیٹھ کے ان کا خطاب ریڈ فورٹ پہ. تو یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہے. لیکن تقریباً لگ بھگ 2 گھنٹے کا خطاب تھا مودی صاحب کا. دیکھیے ہماری ایکسپیکٹڈ تو تھا پار فار دا کورس کہ وہ جو ہے آپریشن سندور کا ذکر کریں گے اور وہی کہانی دہرائیں گے کہ پاکستان کو جی ایسی زبردست ہم نے شکست دی ہے کہ آئندہ ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ پھر کوئی ایسی حرکت کریں, اور آپریشن سندور جاری ہے. وہ جو ایک ان کا نیریٹو ہے وہ چل ہی رہا ہے. جی. پھر انہوں نے اس کی بات بھی کی IWT انڈس واٹر ٹریٹی کی, اس پہ ہم کل بحث کریں گے. لیکن اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے, اور تو یہ باتیں جو ہم توقع رکھ رہے تھے انہوں نے وہ باتیں دہرائیں. اچھا, جو بات انہوں نے نہیں کی جس کا انڈیا میں بھی بہت لوگ اس کا ذکر کر رہے تھے کہ شاید آج کے خطاب میں مودی صاحب یہ اعلان کر دیں کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کو ہم نے اس کا اسپیشل اسٹیٹس لیا تھا 5 اگست 2019 کو, آج ہم اس کو ریاست کا درجہ واپس دے رہے ہیں. یونین ٹیریٹری سے ہم اس کو ریاست بنا جا رہے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ توقع رکھ رہے تھے کہ آج شاید یہ دن ہے کہ یہ ہو جائے. لیکن مودی صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے ایبروگیشن کی بات تو کی, 370 آرٹیکل 370 کی, لیکن اتنا کہہ دیا کہ جی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بڑے زبردست کام ہو رہے ہیں, اور اب امید یہ ہے کہ یہ ریاست بھی بن جائے گی. تو ریاست بھارت انہوں نے اعلان نہیں کیا. میرا اپنا خیال تو یہی تھا کہ ایسا نہیں ہوگا, جو ہم نے پہلے بھی پچھلے شاید ہفتے ہم نے ڈسکس کیا تھا, کیونکہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں ان کے بقول کہ ریاست کا درجہ دے دیا جائے. اور پھر جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ریاست کا درجہ دے بھی دیتے ہیں تو قیامت نہیں آ جائے گی. اصل معاملہ تو تنازع ہے نا پاکستان اور بھارت کے درمیان, اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے. یہ معاملہ 5 اگست 2019 کو شروع نہیں ہوا ہے, تنازع تو 1948 سے جاری ہے. تو اس وجہ سے ایک توقعات کشمیریوں کو, البتہ عمر عبداللہ جو چیف منسٹر ہیں اس وقت وہاں کے, ان کو مایوسی ہوئی ہوگی, یا جو وہ لوگ ہیں کشمیری جو کہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کو مایوسی ہوئی ہوگی. لیکن عام میرے خیال میں لوگوں کو وہاں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس وقت ضرور ان کو پڑتا ہے کہ جو ڈومیسائلز ایشو کر رہا ہے بھارت, نیو دہلی دھڑا دھڑ 3 ملین سے زیادہ لوگوں کو اس وقت ڈومیسائل ایشو کر چکا ہے, جو کہ وہاں جا کے سیٹل ہوں اور وہاں پہ پراپرٹیز خریدیں, اور پھر ایونچولی وہاں پہ ان کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے ووٹ شوٹ بھی وہاں پہ دیں. تو یہ توقعات تو پوری نہیں ہو سکی. دوسرا ایک بڑا انٹرسٹنگ بات مودی صاحب نے کہی, وہ ہے کہ RSS کا اس سال جو ہے 100 سالہ تقریبات منائی جا رہی ہے نا. 1925 میں RSS کا قیام عمل میں آیا تھا, اور راشٹر سیوک سنگھ جو ہے یہ اب اس کو اس سال اکتوبر میں شاید 100 سال ہو جائیں گے, تو اس کی تقریبات منائی جا رہی ہیں. تو انہوں نے مودی صاحب نے آج اپنے خطاب میں RSS کو جی بڑا زبردست بڑھا چڑھا کے پیش کیا کہ RSS بڑی زبردست جماعت ہے اور بڑی ان کی خدمات ہیں بھارت کے لیے, اور کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے. لیکن شاید وہ تاریخ سے واقف نہیں ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں, کیونکہ خود بھی RSS کا حصہ رہے ہیں. تو اگر تاریخ کوئی ہے بھی تو اس کا ذکر تو نہیں کریں گے نا, کہ جو گاندھی کو قتل کرنے والا شخص تھا اس کا تعلق بھی RSS سے تھا. اور RSS کے جو لوگ تھے, ایون ڈاکٹر سوارکر جس سے RSS جس سے متاثر ہو کے بنائی گئی تھی ان کی فلسفے سے, ہندوتوا سے, وہ تو بھارت انڈیپینڈنس کے خلاف تھے ایکچولی. وہ تو برطانیہ سے کہتے تھے کہ جی آپ یہاں پہ رہیے, آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے. بلکہ وہ تو جرمنی بھی جاتے رہے, اور وہاں پہ ان کے جو لوگ تھے اس وقت کے, ڈاکٹر گلوالکر ہیں یا ہیجور وغیرہ ہیں, وہ تو جرمنی جا کے فاشسٹ جو ریجیمز ہیں ان کو اسٹڈی کرتے رہے, ان کو سپورٹ کرتے رہے.
تو یہ ان کی تاریخ. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ آر ایس ایس کو بھارت کے اندر 3 مرتبہ جو ہے وہ بین بھی کیا گیا. یہ ان کی مطلب دہشت گردی ہیں کی تو یہ پرانی داستان پرانی ہے نا. ایک تو 1948 میں گاندھی کا قتل, اس کے بعد پھر 84 میں شاید جو ایمرجنسی نافذ کی گئی اس میں شاید اس کو جب اندرا گاندھی کے قتل کے بعد شاید اس وقت آر ایس ایس کو بین کیا گیا تھا. اور پھر 1992 میں جب ایودھیا ماسک بابری مسجد کو جب شہید کیا گیا, یہ بھی اس میں انوالو تھے نا. تو یہ وائلنس کو تو ان کی رہی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو ایک تاریخ ہے پوری آر ایس ایس کی. اگر وہ مسلمانوں کا قتل عام ہو, موب لنچنگ ہو, یا اس کے بعد ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو 2014 کے بعد جس طرح ہندوتوا کے لوگ, چاہے وہ بجرنگ دل ہو جو ملیٹنٹ ونگ ہے بی جے پی کا, یا آر ایس ایس کا فار دیٹ میٹر, تو اس نے تو یہ تباہی مچا رکھی ہے پورے بھارت میں. تو اس وجہ سے آر ایس ایس کو اس طرح پروموٹ کرنا ایک وزیر اعظم کا ریڈ فورٹ پہ, اور وہ بھی یوم آزادی کے موقع پہ, شاید زیب نہیں دیتا. اور آئی ایم شیور بھارت میں جو لوگ ہیں ان کی پرائم منسٹر مودی کی اس بات کو انہوں نے انڈورس نہیں کیا ہوگا کہ یہ موقع نہیں تھا. کیونکہ دیکھیں یوم آزادی کا موقع ایک ہوتا ہے, نیشنل اوکیزن ہوتا ہے, جس میں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو مزید ڈویژنز آپ میں پیدا کریں. اور آر ایس ایس تو ہے ہی ڈویژن کا نام. اس نے تو ہمیشہ ڈیوائسو پالیٹکس کی ہے کہ مسلمانوں ہندوؤں کو الگ کر کے اور باقی مائنورٹیز کو الگ کر دے, خاص طور پہ مسلمانوں کو اور کرسچنس کو. کیونکہ یہ تو مانتے ہی نہیں ہے نا کہ یہ جو بھارت ہے اس میں کسی کو رہنے کی اجازت ہے جب تک کہ اپنے آپ کو وہ ہندو کلچرز کے ساتھ منسلک نہ کرے. مثال کے طور پر اگر مسلمان ہے بھارت کا تو اسے اپنے آپ کو ہندو مسلم کہنا پڑے گا, یا ہندو کرسچن کہنا پڑے گا, کیونکہ ان کے خیال میں مسلمانوں کی جو سیکرڈ ہولی لینڈ ہے بھارت نہیں ہے, وہ تو مکہ مدینہ ہیں. لہٰذا ان کی جو لائلٹی ہے شک میں پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح کرسچنس کا بھی یہی حال ہے. تو آر ایس ایس کی جو اتنی ایکسٹریمسٹ ایک آئیڈیالوجی ہے اس کو, اس آرگنائزیشن کو, ٹھیک ہے وہ بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, 6-7 ملین کے قریب اس کے ممبر ہیں, کلیم کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سوشل آرگنائزیشن ہے, لیکن اس کا جو ماضی رہا ہے, جو اس کا بھارت کے اندر جو کردار رہا ہے وہ تو بہت ہی نیگیٹو ہے. اور آج تک بھی اگر آپ دیکھیے تو آج بھی جو اپوزیشن ہے اور بڑے صحیح کوسچنز ریز کرتی ہے آر ایس ایس کے بارے میں. لیکن اب کیا کیا جائے کہ پرائم منسٹر مودی ذہنی طور پہ, بلکہ پوری بی جے پی اور سنگھ پریوار جو پورا ہے وہ آر ایس ایس سے ہی جنم اسی کی بطن سے آیا ہے نا. تو اب اس کو تو وہ کرٹیسائز نہیں کر سکتی, کیونکہ پرائم منسٹر مودی یا بی جے پی فار دیٹ میٹر کوئی بھی لیڈر ایک قدم نہیں چل سکتا آر ایس ایس کی انڈورسمنٹ کے بغیر. اور بلکہ پرائم منسٹر مودی تو شاید پہلے بی جے پی کے لیڈر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں جو کہ ناگپور بھی گئے, جو کہ آر ایس ایس کا ہیڈ کوارٹرز ہے, وہاں وزٹ بھی کیا انہوں نے. تو اب اس سے یہ بات بڑی ظاہر ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں یا بی جے پی کی یہ سرکار جو ہے اس سے ڈیل کرنا آسان کام نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ایک آئیڈیالوجیکلی نا بہت ہائیڈ باؤنڈ قسم کی آرگنائزیشن ہے, بہت ہی کنزرویٹو ہیں اور بہت ہی ایکسٹریمسٹ ہیں اپنے ورلڈ ویو میں. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے تو فارن پالیسی کے میدان میں بھی آپ کو بہت سی ایسی چیزیں اس وقت نظر آ رہی ہیں جو کہ ان کی اپنی پیدا کردہ ہیں. سچی بات تو یہ ہے. اور اب کیا جائے کہ پاکستان ان کا ہمسایہ ہے, ہم تو اب بھارت کے ہمسایہ ہیں نا, ہمارا بھی تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے ان کے ساتھ, ہم نے رہنا بھی ہے, ان کے ساتھ گزارا بھی کرنا ہے اور انہی کے ساتھ ڈیل بھی کرنا ہے. اگر کہ 2029 میں کوئی تبدیلی آ جائے لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت سے لوگ پاکستان میں کانگریس کے بارے میں کہتے ہیں جی کانگریس سے بہتر ہے بی جے پی سے. پہلے کے زمانے میں ہمارے ہاں بھی ایک ویو پوائنٹ تھا کہ بی جے پی بڑا اچھا ہے جی, ان کے ساتھ ہم کشمیر کے معاملات طے کر سکتے ہیں, کانگریس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتے. اب یہاں بھی یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں, لیکن میرا اپنا خیال ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان جموں اور کشمیر کا تنازع ہے, پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے. وہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے پھر 2 قدم پیچھے ہو جائیں گے, آپ پھر کچھ تھوڑے بہت سی بی ایمز لے آئیں گے, پھر یو کم بیک ٹو اسکوائر ون.
اور یو اسٹارٹ اگین، پھر ایک ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، پھر اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ معاملات ایک پیٹرن چل رہا ہے. صحیح. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ آج جو ان کا خطاب ہے، پھر انہوں نے پاکستان کا بھی بہت سے جواب، جب پاکستان کو بھی جواب جیسے میں نے پہلے کہا، لیکن اوور آل بات وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ مودی صاحب اور اس وقت جو بی جے پی ہے اور جو آرم فورسز ہیں بھارت کی، وہ اس وقت ایک بے چینی کے اضطراب کے عالم میں ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی جو ان کو ایک شکست ہوئی ہے مئی کے مہینے پاکستان کے ہاتھوں، اس کو کس طرح اپنی وکٹری میں تبدیل کریں. بالکل. تو وہ اب پھر بلکہ کل گزشتہ روز پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر بھارت کو یاد دلایا ہے کہ انہوں نے سیز فائر کروایا ہے. وہ سنا نہ دیں کیا اوول آفس میں کیا کہا، سنائیے پروڈیوسر صاحب. I've solved 6 wars in the last 6 months. If you look at Pakistan and India, that was... تو یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار ان کو کہہ رہے ہیں، ان کو تو 7 طیارے کہہ دیے ہیں. 6 اور 7. تو ہم تو بھی تک 5-6 ہی سمجھ رہے تھے، لیکن اب آہستہ تعداد بڑھ رہی ہے. تو بھارت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پھر یاد دلایا ہے، اور یہ کل سے بھارت کا میڈیا اس پہ پھر نالاں ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ، اور وہ بھی مطلب جو ہے پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پہ انہوں نے کل گزشتہ روز یہ بات اوول آفس سے کہہ دی. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ آج ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے صدر پیوٹن کے ساتھ، تو وہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو پھر بات کرتے ہیں آگے اس یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات.